رشیا کا روسایا ٹینک ہو یا یو ایس اے کا موریکا یا پھر جرمنی کا ڈیوسٹلین یا پھر انڈیا کا ارجن، پاکستان کا الخالد ٹینک سب پہ بھاری ہے، جہاں سے گزرتا ہے وہاں پیچھے صرف راک چھوڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخالد ٹینک کا کام 1990 میں شروع کیا گیا اور 1998 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ الخالد ٹینک دنیا کے ان ماہر اور جدید ٹینکوں میں سے ایک ہے جسے اس دور کا جدید ترین ٹینک آپ کہہ سکتے ہیں۔ الخالد ٹینک میں جنگ عظیم دور کے ٹینکوں کے مقابلے میں 6000 سے 7000 اپ گریڈیشن ہوئی ہے، اور یہ دنیا کا نمبر 1 یعنی سب سے پہلے نمبر پر آنے والا ٹینک ہے۔ اس کی ممبران کی تعداد 3 ہوتی ہے، جبکہ باقی ٹینکوں میں 4 ہوتی ہے، اور اس میں آٹومیٹک لوڈنگ سسٹم ہے، یعنی باقی ٹینکوں میں جو میزائل سسٹم یعنی جو میزائل لوڈ کیے جاتے ہیں وہ ان کے لیے ایک خاص بندہ یعنی لوڈر رکھا جاتا ہے، جیسا کہ ارجن میں بھی ایسا ہی ہے، انڈیا کا ارجن، رشیا کا بھی ایسا ہی ہے، یو ایس اے کا بھی ایسا ہی ہے، جبکہ پاکستان کے ٹینک میں جو پاکستان کا الخالد ہے اس میں آٹومیٹک لوڈنگ کا آپشن ہے، اور یہ 1 منٹ میں 4 میزائل اپلوڈ کر سکتا ہے، اور سالہ سال اس کی اپ گریڈیشن ہوتی رہتی ہے۔ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان نے چائنا سے 500 مین بیٹل ٹینک خریدے تھے، جنہیں بعد میں اپ گریڈ کر کے الخالد ٹینک میں تبدیل کیا گیا۔ الخالد ٹینک اس کی جو میزائل کی گن ہوتی ہے اس کی 125 ملی میٹر میں ہوتی ہے، اور اس میں اینٹی ٹینک اینٹی میزائل سے بچنے کے تمام جو سسٹم ہے وہ نصب کیے گئے ہیں۔ اب بات کی جائے کہ انڈیا کا جو ارجن ٹینک ہے اس کا کام 1988 میں شروع کیا گیا، اور اس کا کام جو شروع ہوا تھا پھر اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ پھر بھی ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آرمی کے حوالے کیا گیا، لیکن آرمی والوں نے اسے ٹیسٹ کے بعد یعنی چلانے کے بعد اسے واپس کر دیا گیا۔ ارجن ٹینک میں جو خرابی ہوئی وہ یہ ہے کہ اسے جب یعنی کچے راستے خراب راستے پر چلایا گیا تو وہ اس ٹینک کے سارے پرزے خراب ہو گئے، ہل گئے، اور اس ٹینک میں وہ خصوصیات نہ رہی کہ جو ایک ٹینک میں عام ٹینک میں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح ارجن کا جو پروگرام تھا وہ انڈیا نے بند کر دیا گیا، اور ارجن کو اب جو ان کی جو آرمی کے پاس ہے وہی ہے، لیکن اس کی بنانے کا کام ختم کر دیا گیا۔ لیکن پاکستان کا جو الخالد ٹینک ہے یہ پاکستان، سعودی عرب، چائنا، سری لنکا کے پاس موجود ہے۔ الخالد ٹینک کے اوپر ایک مشین گن نصب کی گئی ہے جس کا دہانہ 7.622 mm ہے، اور اس کی میزائل رینج جو ہے میزائل کی جو گن ہے اس کا دہانہ 12.66 mm ہے۔ دور جدید کے تقاضے کے مطابق الخالد میں ہر سال اپ گریڈیشن ہوتی رہتی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منی ایٹم بم یعنی چھوٹے ایٹم بم کو بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جسے آرٹلری یا پھر دشمن کے جو ٹینک کی صفحہ بندی ہوتی ہے اسے توڑنے میں کام آتا ہے، اور اس کی سٹرانگ باڈی بنائی جاتی ہے، جیسے کہ یہ غنزہ میزائل سسٹم جو ہیلی کاپٹر سے فائر کیے جاتے ہیں ان سے بھی بچنے کی اس میں صلاحیت ہے، اور دوسرے جو ٹینک ہوتے ہیں ان کے میزائل سے بھی اس میں بچنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور اس کا جو انجن ہے وہ سٹرانگ ہے بہت زیادہ، اور 1200 ہارس پاور کا ہے، اور یہ ایک ایسا ٹینک ڈیزائن کیا گیا جو کہ ہر طرح کے موسم میں چل سکتا ہے، بارش ہو یا دلدل ہو، پانی ہو، سمندر ہو، دریا ہو، یہ ٹینک ہر جگہ سے گزر جاتا ہے۔ اور اس ٹینک میں سب سے خاص بات یہی ہے کہ اس میں اپلوڈنگ یعنی آٹومیٹک اپلوڈنگ ہے، کیونکہ اپلوڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹینک میں، اگر راستہ خراب ہو تو پھر اپلوڈنگ میں بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے، اگر نشانہ بنانے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ جبکہ اس ٹینک میں بہت خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ٹینک خود کار یعنی یہ
खुदकार तरीके से निशाने को ढूंढता है और कमांडर को यानी निशाना बनाकर भी देता है। अगर कमांडर एक निशाना जब बना लेता है तो फिर वो गनर को बता देता है और गनर से फायर करने में लग जाता है, जबकि कमांडर दूसरा निशाना ढूंढता है। कमांडर के लिए इसमें जदीद तरीके के आलात नस्ब किए गए हैं जो कि वो बाहर का पूरा मुआयना कर सकते हैं आसानी से। और इस टैंक में नाइट विजन सिस्टम भी नस्ब है, यानी ये टैंक रात में भी काम कर सकता है और रात में भी ऐसा ही काम कर सकता है जैसे कि ये टैंक दिन में काम कर सकता है। मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे प्रमोट करने में मेरी मदद करें। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो आपने कमेंट्स देने, अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपने ज़रूर लिखना है और हमें बताना है, हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।